حقیقی کرامت، نفس کی جیت اور ہدایت کا سفر، مکمل اسکرپٹ۔ باب اول، بے سمت مسافر۔ منظر: ایک نوجوان ریگستان یا پہاڑی راستے پر چل رہا ہے، ہواؤں کی سرسراہٹ اور پس منظر میں ایک اداس مگر پرکشش ماحول ہے۔ ارسلان کوئی عام نوجوان نہ تھا، وہ ذہین تھا، خوش شکل تھا اور مادی لحاظ سے آسودہ بھی، لیکن اس کے سینے کے اندر ایک آگ دہک رہی تھی۔ وہ سچ کی تلاش میں تھا، لیکن اس کی مشکل یہ تھی کہ اس نے سچائی کا معیار، حیرت انگیز واقعات، کو بنا لیا تھا۔ وہ بچپن سے ایسی کہانیاں سنتا آیا تھا جہاں بزرگوں کے اشارے سے درخت چلنے لگتے، جہاں وہ ایک لمحے میں کعبہ پہنچ جاتے، اور جہاں مٹی کو ہاتھ لگاتے تو وہ سونا بن جاتی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ولایت، دراصل، سپر پاور کا دوسرا نام ہے۔ وہ جگہ جگہ پھرتا، جادوگروں کے کرتب دیکھتا، نجومیوں کی باتیں سنتا، مگر کہیں بھی اسے وہ سکون نہ ملا جو روح کی پیاس بجھاتا۔ وہ ایک ایسے جادوئی انسان کی تلاش میں تھا جو اسے دنیا سے ماورا کر دے۔ منظر: ایک پرسکون خانقاہ، کبوتروں کی آوازیں، تسبیح کے دانوں کی کھٹک، اور دور سے آتی مدح اذان۔ سفر کرتے کرتے ارسلان ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں ایک جید عالم اور صوفی بزرگ، جنہیں لوگ قادری صاحب کہتے تھے، قیام پذیر تھے۔ ارسلان نے سوچا، شاید یہاں میری تلاش ختم ہو جائے۔ سنا ہے یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ ارسلان خانقاہ میں داخل ہوا۔ وہاں نہ تو سونے کے تخت تھے اور نہ ہی ریشمی قالین، وہاں تو صرف چٹائیاں تھیں اور مٹی کے گھڑے۔ شیخ صاحب ایک کونے میں بیٹھے نہایت سادگی سے چند مسافروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ارسلان کو تھوڑی مایوسی ہوئی، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں کچھ وقت قیام کرے گا تاکہ شیخ کی پوشیدہ کرامتیں دیکھ سکے۔ منظر: وقت گزرنے کا احساس دلانے کے لیے دن اور رات کے بدلتے مناظر، ارسلان کا مشاہدہ کرنا۔ ایک مہینہ گزرا، پھر 2، پھر 6 ماہ۔ ارسلان کی آنکھیں ہر وقت شیخ پر جمی رہتیں۔ وہ دیکھتا کہ شیخ کب ہوا میں اڑیں گے، کب وہ کسی کے دل کا حال بتائیں گے، کب وہ کسی لاعلاج مریض کو ایک پھونک سے ٹھیک کر دیں گے۔ مگر وہاں ایسا کچھ نہ ہوا۔ شیخ کا معمول بہت سادہ تھا، رات کے آخری کھا اٹھنا اور سجدوں میں رونا، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا، سارا دن لوگوں کے دکھ سننا، انہیں نصیحت کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، ہر چھوٹے بڑے سے مسکرا کر ملنا۔ ارسلان کا صبر جواب دے گیا۔ اسے لگا کہ یہ تو محض ایک نیک انسان ہے، کوئی کرامت والے ولی نہیں۔ اس کے اندر کا شیطان اسے اکسا رہا تھا کہ ارسلان، تم نے اپنا وقت ضائع کیا، یہاں تو کوئی جادو نہیں۔ منظر: مغرب کے بعد کا وقت، شیخ تنہا بیٹھے ہیں، ارسلان ان کے قریب آتا ہے، چہرے پر اضطراب ہے۔ ارسلان نے ہمت جمع کی اور شیخ کے سامنے جا بیٹھا۔ ارسلان: حضرت، میں بہت دور سے ایک خاص مقصد کے لیے آیا تھا۔ میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب میں مایوس ہو کر جا رہا ہوں۔ شیخ نے نرمی سے پوچھا، بیٹا، ایسی کیا بات ہو گئی؟ کیا یہاں تمہیں کھانا نہیں ملا؟ کیا کسی نے تمہاری عزت نہیں کی؟ ارسلان: نہیں حضرت، بات یہ نہیں ہے، میں تو یہاں کرامت دیکھنے آیا تھا۔ میں اللہ کے ولی کی قدرت دیکھنا چاہتا تھا، مگر میں نے 6 ماہ میں آپ سے ایک بھی ایسی بات صادر ہوتے نہیں دیکھی جو عقل کو دنگ کر دے۔ آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح زمین پر چلتے ہیں، پھر آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ منظر: شیخ کا چہرہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، وہ ارسلان کی آنکھوں میں جھانکتے ہیں۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، ارسلان، کرامت کے بارے میں تمہارا تصور بہت سطحی ہے۔ چلو، جانے سے پہلے میرے 3 سوالوں کے جواب دو۔ پہلا سوال، ان 6 ماہ میں کیا تم نے کبھی مجھے نماز فجر یا کسی بھی فرض نماز میں سستی کرتے دیکھا؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ جماعت کھڑی ہو اور میں غائب ہوں؟ ارسلان نے سوچا اور کہا، نہیں حضرت، آپ تو بیماری کی حالت میں بھی سہارا لے کر پہلی صف میں پہنچتے ہیں۔ دوسرا سوال، کیا تم نے کبھی میرے منہ سے کوئی گالی، کوئی جھوٹ یا کسی کی غیبت سنی؟ کیا میں نے کبھی کسی کمزور پر ظلم کیا؟ ارسلان کا سر جھک گیا، ہرگز نہیں، آپ کی زبان سے تو صرف خیر ہی نکلتا ہے۔ تیسرا سوال، کیا تم نے مجھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے خلاف عمل کرتے دیکھا؟ کیا میرا لباس، میرا چلنا، میرا کھانا پینا سنت کے خلاف پایا؟ ارسلان نے اعتراف کیا، نہیں حضرت، آپ کا تو ہر عمل سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ منظر: شیخ کی آواز میں گونج اور جلال پیدا ہوتا ہے، پس منظر پرجوش ہو جاتا ہے۔ شیخ نے فرمایا، اے نوجوان، یاد رکھ، ہوا میں تو پرندے بھی اڑ لیتے ہیں، پانی پر تو تنکے بھی تیر لیتے ہیں، اور پلک جھپکتے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تو شیطان بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا پرندے، تنکے اور شیطان ولی اللہ بن گئے؟ ارسلان خاموش ہو گیا۔ شیخ نے بات جاری رکھی، اصل کرامت یہ نہیں کہ تم فطرت کے قانون کو توڑو، اصل کرامت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے قانون کو توڑ دو۔
जब सुबह की ठंडी हवा में बिस्तर छोड़ना नफ्स पर भारी हो, तब मसले पर खड़े हो जाना करामत है। जब गुस्सा आए और तुम्हारे पास ताकत भी हो, फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए खामोश हो जाना करामत है। जब दुनिया तुम्हें गुनाह की तरफ बुलाए और तुम खौफे खुदा से पीछे हट जाओ, तो ये करामत है। बेटा, शरीयत पर इस्तिकामत ही सबसे बड़ी करामत है। मंजर, शेख अरसलान के कंधे पर हाथ रखते हैं, शफकत आमेज लहजा। शेख ने फरमाया, अरसलान, पैर का काम तुम्हें जादू दिखाना नहीं है, पैर का काम तो तुम्हें रब से मिलाना है। एक, अगर किसी की सोहबत में बैठकर तुम्हारी नमाजें दुरुस्त हो जाएं, तो समझो वो साहिबे करामत है। 2, अगर किसी के चेहरे को देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, तो वो वली है। 3, अगर किसी की गुफ्तगू से तुम्हारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, तो वही तुम्हारा मसीहा है। तुम मिट्टी को सोना बनते देखना चाहते थे। देखो, अल्लाह के जिक्र ने कितने गनहिगारों के पत्थर दिलों को सोना बना दिया। क्या ये करामत नहीं है? मंजर, अरसलान की आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो शेख के कदमों में गिर जाता है। अरसलान के जहन से जहालत के तमाम जाले साफ हो चुके थे। इसे समझ आ गया था कि वो करामत के नाम पर तमाशा ढूंढ रहा था। इसने उसी वक्त तौबा की और शेख के हाथ पर बैत कर ली। अब अरसलान वो नौजवान ना रहा था जो मुजिज़ों के पीछे भागता था। अब वो एक ऐसा मुसाफिर था जिसकी मंजिल इत्बाए सुन्नत थी। इसने दाढ़ी सजा ली, इसके इखलाक मिसफा हो गए, और उसके दिल में वो सुकून उतर आया जो उसे पूरी दुनिया की सैर करके भी ना मिला था। हासिले कलाम वीडियो के लिए इख्तितामी पैगाम। अरसलान की ये कहानी हम सब के लिए एक आईना है। आज हम भी शोबदाबाजों, जादू टोने वालों और नाम निहाद आमिलों को पहुंचा हुआ समझते हैं। हम समझते हैं कि जो गैब की खबर दे दे या जो कोई अनोखी हरकत कर दिखाए, वही अल्लाह का मकरब है। मगर याद रखिए, वलायत का रास्ता शोबदाबाजी से नहीं, बंदगी से होकर गुजरता है। सबसे बड़ा मोजिज़ा कुरान है। सबसे बड़ा नमूना संते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और सबसे बड़ी करामत नमाज की पाबंदी और हस्न इखलाक है। आज खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आपको तमाशाई बनना है या अल्लाह का वफादार बंदा? अपना ईमान बचाइए और सच्चे रास्ते की पहचान संते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलाश कीजिए। क्योंकि जो रास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गली से नहीं गुजरता, वो कभी अल्लाह की रज़ा तक नहीं पहुंचा सकते।